سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایوان میں اور ایک بات، ایک اور اعلان کیا گیا تھا. محمود علی صاحب یہاں موجود ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روکیے، مجھے ٹوکیے. اعلان کیا گیا تھا کہ حج ہاؤس کے بازو کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ مائنورٹیز کے سارے آفیسز کو وہاں پہ لایا جائے گا. کیا اعلان کیا گیا تھا یا نہیں؟ آج کیا وہاں پہ بلڈنگ میں کیا پورے ڈپارٹمنٹس آئے یا نہیں؟ پوری بلڈنگ کمزور ہو رہی ہے. ارے آپ اس بلڈنگ کو کمپلیٹ تو بھی کروا دیجئے، اس بلڈنگ کو کرائے پر بھی تو دے دیجئے. کم از کم گورنمنٹ آفیسز نہیں لانا ہے تو کسی اور کو دے دیجئے. حج ہاؤس کے بازو میں عمارت کھڑی ہے. آپ نے کہا تھا محمود علی صاحب، ہم سب جا کر دورہ کرے تھے. حج ہاؤس کے بازو میں جو عمارت ہے اس عمارت کو مکمل کرنے کے لیے بھی اگر آپ کی طرف سے گرانٹینیٹ سے اگر کچھ فنڈز آ جاتا ہے تو مائنورٹیز کے پورے دفاتر ایک جگہ پہ آ جا سکتے ہیں. وہ بلڈنگ کھڑی ہے، کمپلیٹ ہونا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈنگ کمزور ہوتی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ سے درخواست ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ذرا کچھ سنجیدگی سے غور کریں گے اور اس کو منظوری دیں گے. حج ہاؤس سے متصل بلڈنگ کے لیے جناب اکبر الدین اویسی صاحب مسلسل کل بھی ایوان میں توجہ دلائے کہ وقف بورڈ کے بازو حج ہاؤس کے بازو جو اراضی ہے وہاں پر ایک بڑی بلڈنگ تعمیر کیا جائے تاکہ مائنارٹی کے مسلمانوں کے تمام محکمہ جات کی کچھ دفاتر کو وہاں پر منتقل کیا جائے. حکومت نے ان کے مطالبے کو تسلیم کیا، اعتراف کیا کہ بہتر ہے یہ کام، لیکن وہاں پر اس کام کا آغاز نہیں ہو رہا ہے. اور آج کئی سالوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اراضی پر مائنارٹیز کے مسلمانوں کے تمام دفاتر، اقلیتی کمیشن، اردو اکیڈمی، اقلیتی فائنانس کارپوریشن سب اس بلڈنگ میں آ سکتے ہیں. شہر حیدرآباد کے سٹی کے بیچوں بیچ 28 درگاہوں کی بڑی رقم سے وقف بورڈ کے بازوق 100 کروڑ کی ملکیت والی 7 منزلہ عمارت تباہ. مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی تلنگانہ اسمبلی کے ہر سیشن میں اس مسئلے کو اٹھاتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ اس عمارت میں مائنورٹیز کے تمام دفاتر کو جلد منتقل کرے، لیکن کوئی کام نہیں. اکبر الدین اویسی نے 2 دن پہلے جو تلنگانہ اسمبلی بجٹ سیشن ختم ہوا اس بجٹ سیشن میں بھی 2 سے 3 مرتبہ اس اراضی کا ذکر کیا اور بولا کہ اگر مائنورٹیز کے تمام دفاتر اس میں منتقل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس عمارت کو کرائے پہ دے دیا جائے، نہیں تو یہ عمارت کمزور ہوتے ہوتے گر جائیں گی. اس کے بعد سی ایم KCR نے جواب دیا اور تیقن بھی دیا. اب دیکھنا ہوگا حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، لیکن یہاں پر اگر مائنورٹیز کے تمام دفاتر منتقل ہوں گے تو مسلمانوں کو بہت ہی سہولت ہویں گی. آپ کو بتا دیں وقف بورڈ کے بازو کروڑوں روپے کی قیمتی زمین کئی سالوں سے خالی پڑی ہوئی تھی. یہاں پر کچرا، گندگی اور مچھر بہت زیادہ ہو گئے تھے. ہر سال حاجیوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہاں پر وقف بورڈ کے تمام لوگوں کو بھی تکلیف کا سامنا آئے دن کرنا پڑ رہا تھا. کئی چیئرمین آئے، کئی CEO بنے، کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی تھی اور 28 درگاہوں کی بڑی رقم سے اس قیمتی عمارت کو خریدا گیا. اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کے وقف بورڈ ممبر سید الطاف حیدر رضوی تھے اور اس عمارت میں 1 کروڑ 7 لاکھ روپے کوئے امام زامین پہاڑ کے بھی شامل ہے. وقف بورڈ کے بازو کروڑوں روپے کی عمارت اس وقت جو موجود ہے وہاں پر سیلر میں بارش کا پانی جمع ہو کر گندگی جم گئی ہے، مچھر ہے اور گندگی بہت زیادہ ہے. بھارت کی ترقی کے نمائندے نے 1 مہینہ پہلے یہاں پر ویژولز حاصل کرنے کے لیے اس عمارت کے سیلر میں پہنچے تو یہاں پر مچھر اور کتے جنگلی بھی دیکھے گئے اور یہاں پر دلدل جیسا پانی جمع ہو گیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. اس وجہ سے ہی تلنگانہ اسمبلی میں اکبر الدین اویسی نے اس عمارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت کمزور ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں. اگر یہ قیمتی عمارت کو کرائے پہ دیا جاتا تو وقف بورڈ کو پیسہ بھی آتا تھا اور 28 درگاہوں کا جو پیسہ اس میں شامل ہے انہیں لوٹایا بھی جا سکتا تھا، لیکن وقف بورڈ نے یہ اقدام نہیں کیا. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وقف بورڈ کے عملے کی نظر روز اس قیمتی عمارت پر پڑتی ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف خاموش تماشائی بنے تھے
और आज वक्फ बोर्ड का अमला तो काबिल तारीफ है और वक्फ बोर्ड का अमला सिर्फ महीने का इंतजार करता है और बड़ी रकम उठाता है, जबकि क्वालिफिकेशन नहीं के बराबर है। डिग्री होना जरूरी होता है, लेकिन किसी की 10th है तो किसी की इंटर है। महीने को लाखों रुपए तनख्वाह उठाते हैं और बाजुक करोड़ों रुपए की कीमती इमारत मखदूश हो रही है, वहां जाकर देखने की फुर्सत तक नहीं। और आज वक्फ बोर्ड में सिर्फ जुमलेबाजी होती है, काम कुछ नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का हाल बहुत बुरा है, इस वजह से ही मजलिस बार बार मुतालबा कर रही है। अब देखना होगा हुकूमत क्या इक़दामात करती है। CBCID इंक्वायरी का मुतालबा किया गया, 1 साल का वक्त भी दिया गया था, लेकिन कई महीने गुजर। अगर CBCID इंक्वायरी का आगाज होता है वक्फ अराजियात के साथ साथ वक्फ बोर्ड में जो अमला मौजूद है 10th क्लास 7th क्लास ऐसी क्वालिफिकेशन रखते हुए काम कर रहे हैं और लाखों रुपए तनख्वाह उठा रहे हैं, इन लोग के ऊपर भी कार्रवाई होंगी या नहीं होंगी ये भी देखना होगा। ये तो CBCID इंक्वायरी के आगाज के साथ ही पता चलेगा किसके किसके चेहरे आखिरकार बेनकाब होते हैं। लाखों रुपए की अराजी हो या करोड़ों रुपए की अराजी हो, लेकिन आज खुली जमीन अब्दुल्ला का कब्जा हो रहा है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा हुकूमत क्या इक़दामात करती है और CBCID इंक्वायरी का आगाज होगा तो कितने चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।